بسم اللہ الرحمن الرحیم زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عنده حسن المآب۔ لوگوں کے لیے عورتوں سے نفسانی خواہش کی محبت مزین کر دی گئی، مرغوب چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی۔ کل کے سبق میں بھی میں نے بتایا تھا یہ ایک قسم کا امتحان ہے۔ اب مختلف چیزوں کا بیان ہے، عورتوں سے محبت کرنا، اولاد سے محبت کرنا، اور اسی طرح سونے اور چاندی کے ڈھیر ہونے چاہیے، اور میرے عمدہ سواری گھوڑے، مختلف جانور، کھیتیاں، ان چیزوں سے دل کے اندر محبت ڈال دی گئی ہے، اور یہ انسان کا بہت بڑا امتحان ہے۔ رب ذوالجلال نے ان چیزوں کو بیان کر کے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ اب دیکھیں ایک ہی جملے میں انسان کو کس طرح متنبع کر دیا کہ یہ سب کچھ عورتوں سے محبت کرنے والے ہو، یہ سب کچھ دنیا میں ہے، دنیا کا سامان ہے۔ ہاں، یہ بات کل بھی میں نے بیان کی تھی کہ نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے تو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر و متاع الدنیا المرأة الصالحہ، دنیا کے سامانوں میں سے بہترین متاع وہ کیا ہے؟ نیک عورت، نیک بیوی۔ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی عنہ نے ایک بہت بڑا نکتہ اٹھایا ہے۔ وہ نکتہ یہ ہے کہ قرآن نے یہ نہیں فرمایا حب النساء، عورتوں کی محبت، عورت سے اگر جائز محبت ہو تو یہ مذموم نہیں ہے۔ جائز کے لفظ کو ذرا سمجھنا ہے۔ جائز اس لیے میں نے کہا ایک مومنہ عورت ہے، آپ کہتے ہیں جی کیونکہ یہ مومنہ ہے، یہ موحدہ ہے، میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، تو پھر پردہ کس چیز کا؟ نہ، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اللہ نے مومن مردوں کو کیا حکم کیا؟ اپنے نظروں کو نیچے رکھے۔ مومنہ ہے، موحدہ ہے، لیکن غیر محرم ہے تو شریعت نے فرمایا خیال کرنا، نظر اپنی نیچے رکھنا۔ امہات المومنین، یہ واقعہ مجھے اس لیے بیان کرنے کی ضرورت نظر آئی، بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا دل صاف ہے۔ امہات المومنین جو تمام مومنوں کی مائیں ہیں،
اور جب کوئی ضرورت کی بات ہوتی تو امہات المومنین سے بات کیا کرتے، مسائل پوچھا کرتے تھے، لیکن قرآن نے فرمایا جب کوئی بات کرنی ہے تو امہات المومنین سے بھی آپ پردے کے پیچھے بات کریں۔ اب امہات المومنین کے دل صاف ستھرے ہیں کہ نہیں سمجھے؟ اور سوال کرنے والے صحابہ، سوال کرنے والے تابعین اگر کوئی مسئلہ پوچھے، اے اماں جان مسئلہ بتاؤ، تو درمیان میں پردے کا ہونا ضروری ہے، جبکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل بڑے پاک و صاف تھے، جن کے دل پاک اور صاف ہونے کے بارے اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ سمجھے نا بات کو؟ تو بہرحال لیکن ساتھ ساتھ کچھ اور بات بھی بتا دوں۔ اس دور کے اندر یہ بات کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اس لیے کہتی ہے نا جی استاد صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، اور بہت بڑی شخصیات ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ان سے کیا پردہ؟ تو سمجھ لیں کہ پھر ہم اپنے آپ کو غلط کام کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ عورت، اللہ اکبر، پھر تو مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ جو ہی آپ کے سامنے کوئی غیر محرم عورت بیٹھی ہے، وہ ماموں کی بیٹی ہے، وہ چاچا کی بیٹی ہے، وہ پھپھو کی بیٹی ہے، آپ کے سامنے وہ بیٹھی ہے، تو غلط خیال نہیں آ سکتے، بلکہ غالب گمان ہے، غالب گمان ہے، غالب۔ اللہ اکبر۔ کوئی بندہ قرآن و حدیث پہ عمل کرے گا اس پہ اٹیک ہوتا ہے۔ کئی واقعات ہیں لیکن پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک اور بات میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں جو ابن عثیمین نے بیان فرمائی، بہت بڑا عظیم نکتہ۔ آج صبح جب میں مطالعہ کر رہا تھا، تو جب یہ نکتہ میں ان کا پڑھا نا تو پھر دل سے دعا نکلی، اللہ پاک ان مفسرین پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ آج انہوں نے ساری زندگی قرآن کی خدمت میں لگا دی۔ سبحان، وہ فرماتے ہیں عورت سے محبت، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عورت سے محبت، عورت سے جید محبت کرنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، غور کرے قرآن کی طرف، حب الشہوات، ایک ہے حب النساء، عورت سے محبت، نہ حب الشہوات، جنسی خواہش والی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ اب ذرا دیکھیں، بندہ شادی کرتا ہے، بیوی سے محبت کرنا ثواب ہے کہ ماں سے محبت، بہن سے محبت، بیٹی سے محبت، بیوی سے محبت کرنا باعث ثواب ہے، لیکن بیوی آپ شادی کس ارادے سے کریں؟ شادی اس ارادے سے نہ کریں کہ میں جنسی خواہش پوری کروں گا، بس آپ کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ مستی نکالنا مقصد نہیں، شادی کریں اس ارادے سے میں گناہوں سے بچ جاؤں گا، شادی کریں اس ارادے سے کہ اس سے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا کرے گا، شادی کریں اس ارادے سے کہ میں جائز راستے پہ چلوں گا، اس طریقے سے میں متقی لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا، میں زنا بدکاری سے بچ جاؤں گا۔ جو لوگ مستی نکالنے کے لیے نکاح کرتی ہیں تو سمجھ لیں انہوں نے شادی کے مقصد کو بھی نہیں سمجھا۔ متع 2 گھنٹے کے لیے بھی متع ہوتا ہے، 1 گھنٹے کے لیے بھی متع ہوتا ہے۔ بعض لوگ پھر تعویل کرتے ہیں جی وہ بھی نکاح ہوتا ہے، اور بھائی نکاح موقت نہیں، نکاح اس ارادے سے کیا جاتا ہے کہ میں اس اللہ کی بندی کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ اس نقطے
کو سمجھ لو اور یاد کر لو. وہ تمہیں کہیں گے نکاح کرنا، نکاح کرنے کے بعد کون سا گناہ کا کام ہے، کیونکہ نکاح وہ کریں یا نہ کریں آگے بات یہی رکھتی ہے. اور مدے کی بڑی فضیلت بیان کرتی ہے، کہتی ہے مدہ کرنے کے بعد جب بندہ غسل کرتا ہے نا، اس کو وہ مدہ کا لفظ استعمال کرتی ہے، بندہ غسل کرتا ہے جو پانی کے قطرے گرتی ہیں پھر اس سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں. اتنی بڑی باتیں، اللہ معاف کرے کیا کچھ گند لکھا ہوا ہے ان کی کتابوں میں. میں ان باتوں میں نہیں پڑھنا چاہتا، تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. کسی ایسے بندے سے اگر کوئی بات ہو جائے تو ان سے پوچھو کہ نکاح کا مقصد کیا ہوتا ہے. بس 1 گھنٹہ اور اپنی جنسی خواہش پوری کریں گے پھر وہ الگ اور آپ الگ، یہی مقصد ہوتا ہے؟ کیا اس میں عورت کی عزت ہے؟ کوئی بندہ اپنے لیے یہ پسند کرتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی بندہ 1 گھنٹے کے لیے وہ نکاح کر کے ہاں بستری کرے پھر وہ الگ آ جائے، پھر دوسرے دن دوسرا بندہ آ جائے نکاح کرے اور جنسی خواہش پوری کرے اور الگ کوئی بندہ پسند کرتا ہے؟ ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے. باقی بس بے فضول باتیں کرنا ان کا کیا مقصد ہے؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت مزین کر دی گئی، عورتوں سے محبت اور بیٹوں سے محبت. والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة، مال کے خزانے سونے اور چاندی کے اس چیز کی محبت. ایک صحابی رسول فرماتی ہیں میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ علیہ السلام فرما رہے تھے او بنی آدم، ہر وقت کہتا ہے میرا مال، یعنی ہر وقت پیسہ پیسہ. یہ جو دنیا دار ہوتی ہے ان کے دل میں محبت پیسے کی، بندے کی قدر نہیں. یہ باپ ہے، یہ استاد ہے، یہ محترم ہے، نہیں، پیسے کی محبت. ہاں ہر وقت کہتا ہے پیسہ پیسہ، مال، لیکن کبھی غور کیا چاہے کوئی بڑی شخصیت ہے چاہے چھوٹی شخصیت ہے، امیر و کبیر ہے یا کوئی غریب ہے، جو کچھ تو نے کھایا وہ فنا ہو گیا، جو تو نے پہنا وہ پرانا ہو گیا، ہاں جو کچھ تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ آگے تیرے اکاؤنٹ میں چلا گیا. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اور چلو آپ کو اعلیٰ قسم کا کھانا کھائیں گے، غریب چٹنی دال روٹی وہ بھی کھا رہا ہے، تو پھر مال پیسہ وہ بھی وہ کھا رہے ہیں، آپ بھی کھا رہے ہیں. وہ اعلیٰ قسم کا کپڑا، آپ چلو عام قسم کا کپڑا پہنیں گے. اس کے علاوہ دیکھیں اگر بندہ اس آپ علیہ السلام کے فرمان کی طرف بندہ غور کر لے نا، تو یہ جو اتنی محنت کرتا ہے کہ نماز کا خیال بھی وقت پہ نماز نہیں ہو رہی، نہیں سمجھ پہ وقت پہ کھانا نہیں کھا رہا، اپنے کسی دوست کو وقت نہیں دے رہا، اپنے گھر والوں کو بھی وقت نہیں دے، یہ اتنی پاگل کیوں بن گیا ہے؟ کیونکہ اس نے قرآن و حدیث کو سمجھا نہیں. بات سمجھ رہی ہے نا، اصل بات مل جل کے بیٹھنا اور سوچنا چاہیے، قرآن و حدیث کی طرف غور کرنا چاہیے، اصل مقصد. بندہ بات کو سنے، ایک کان سے سنے دوسری طرف سے نکال دے تو پھر
کیا کوئی ہوتا ہے فائدہ؟ مقصود علم نہیں، مقصود عمل ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں اللہ والے؟ اور ایک اور حدیث پاک بھی سن، فرمایا اے بنی آدم، یہ بنی آدم یہ تو ایسے مزاج کا مالک ہے جو ہرسی مزاج ہے، اگر دو وادیاں مال کی بھری بڑی ہوں پھر بھی یہ چاہتا ہے کہ تیسری وادی ہونی چاہیے۔ لب تغا ثالثا، دو دکانیں ہیں تو خواہش کیا ہوگی؟ ایک اور دکان ہونی چاہیے۔ دو فیکٹریاں ہیں، ایک فیکٹری اور اگر ہو جائے نا، یعنی یہ جو خواہش ہے نا اس کی، سنیں قرآن، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ التکاثر کا معنی ایک دوسرے سے مال کے حصول کے لیے بڑھ چڑھ کے کوشش کرنا، اس چیز نے الہاکم تمہیں غافل کر دیا۔ فلاں بندہ کروڑوں کا مالک ہے، ہائے میں کیوں پیچھے رہ گیا، میں بھی کوئی ہاتھ پاؤں ماروں، میں بھی بڑی دولت کا مالک بن جاؤں۔ حتیٰ زرتم المقابر، مربع بناتے بناتے جی دو مربوں کا مالک بن گیا۔ اب یہ مرے گا نہیں، جب مرے گا تو پھر کتنی رقم ساتھ لے جائے گا؟ کچھ بھی۔ وہ پیچھے جو کھانے والے ہیں پتھری کیا کرتے ہیں، اس جائیداد تیری جائیداد کو وہ کس کھاتے میں لگاتے ہیں؟ زیادہ تر ایسا ہوتا ہے جو بڑے جمع کرتی ہیں، پیچھے والے اس کو کیا کرتے ہیں؟ ضائع کرتے ہیں، اجاڑتے ہیں، کیونکہ ان کی محنت تو ہوتی نہیں سمجھے بات کو۔ حلال کماؤ، جائز کماؤ، صحیح طریقے سے کماؤ اور اس کو مناسب وقت دو۔ ایسا نہیں کہ رات دن بے ہوش پڑے ہو دنیا کی مستی کے اندر۔ کاروبار کرو لیکن جائز طریقہ کے، دو نمبری کر کے پیسہ نہ کماؤ، اگلے جہان یہی مصیبت کا تمہارے لیے مصیبت اور باعث وبال بن جائے گا۔ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، نشان زدہ گھوڑے۔ عرب کے اندر اول مخاطب کون ہے قرآن کے؟ عرب والے۔ تو قرآن ان کے مطابق عمدہ سواری گھوڑے کی سواری، اور گھوڑا بھی وہ المسوّم عمدہ قسم کا گھوڑا، سمجھے نا بات کو؟ ہاں، بڑا حسین و جمیل گھوڑا، ایسی سواری کو بڑا پسند کرتے تھے۔ فرمایا اس محبت میں والانام، اور جانور میرے اونٹ ہونے چاہیے اور میری گائیں بکریاں ہونی چاہیے، والحرث، اور میری کھیتی مربع ہونی چاہیے۔ ایک جملے میں اللہ نے بات سمجھا دی، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ تعالی کے پاس اچھی جگہ ہے لوٹنے کی۔ ایسے کام کرو کہ اگلے جہان تو کامیاب ہو۔